الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العلي العظيم مہمان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میں ویسے بھی آپ جانتے ہیں اسٹیج کا آدمی نہیں ہوں، اور آج پورے جذبات جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ کہنا بھی مشکل ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو تصور دیا تھا اقامتی دستگاہ کا، انہوں نے کہا تھا کہ 3 نسلوں کے بعد اس کے حقیقی نتائج ہیں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، یہ اس وقت وہ نمودار ہوں گے۔ لیکن میں نے بہت تھوڑے عرصے کے اندر اپنی توقع سے بڑھ کر اس کے نتائج ثمرات دیکھ رہا ہوں۔ 10 سال کا عرصہ اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک بہت لمبا عرصہ ہے، لیکن میں ان 10 سال میں جو چھوٹا سا تجربہ کیا، چھوٹا اختیار سے کم طلبہ 10 طالبہ تھے، اور جب وہ 8ویں پہنچے تو 3 طالب علم تھے۔ یہ تینوں عبدالغفور، ذیشان اور عمر فاروق کی ہمارے پاس تھی۔ ہم درمیان اسٹیج کی طرف داخل نہیں کیا کرتے تھے، جو طالب علم آ گیا اس میں تو گیا ہے، جو رہ گیا ہے بس اسی کو ہی ہے۔ ہم یہ تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ شروع سے لے کر آخر تک اگر ہم کریں جو کریں کیسا رہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، ان نوجوانوں نے آج خود سوچا ہے کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، اور انتہائی مختصر وقت کے اندر یہ تقریب منعقد کی ہے، شاندار تقریب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں قائد بنانا چاہتے تھے، یہ سب قائد لیڈر ہیں، یہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے، یہ دوسروں کو منظم کر سکتا ہے، یہ دوسروں کو لے کے چل سکتا ہے، وہ قائد ہوتا ہے۔ اگر وہ شر کے لیے اکٹھا کرتا ہے تو وہ شریروں کا شر کا علمبردار ہے، اور خیر کے لیے اکٹھا کرتا ہے تو خیر کا وہ ہے قائد۔ الحمدللہ بہت جلدی، اور پھر آپ فرق محسوس کر لیں۔ اگر میں اس وقت ان طلبا کو کھڑا کروں جو اس وقت ہمارے پاس کالج میں موجود ہے، جو ہمارے ادارے کر رہے ہیں، ان کے چہروں سے لے کر ان کے علم، ان کی سوچ، ان کے ہر چیز کے اندر آپ محسوس کریں گے۔ اگرچہ ہم اب بھی مطمئن نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ وقت ضائع کرتے ہو تم، یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کے اظہار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم بہت اونچے مقاصد رکھتے ہیں، اس لیے بہت اونچے اقتدار کے لوگ ہیں۔ تو میں اس کو چند ایک باتیں جو ہے، ایک اس حوالے سے نام کا یہ بات آئی تھی، اور یہ فاروق اعظم نے بہت عمدہ یہ ہے اس کے کہا کہ سابقین، انجمن سابقین، یہ اس طرح کا نام رکھ لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم اردو کو رائج کرتے رہے ہیں، ہم کوشش کرتے رہے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اگر یہ کہ آج کے ریہرسل سے ملے اور ایک کنونشن جو ہے وہ بھرپور قسم کا ایک اور ہو جائے اسی سال کے اندر، میری تجویز ہے کہ 19 شعبان جو ہے جولائی میں پڑے گی، 20 جولائی کے لگ بھگ، یہ یوم تاسیس ہے دارالاسلام کا۔ دارالاسلام پٹھان کوٹ جب بنا تھا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، تو 19 شعبان جو ہے، اور ہم ہجری سال کا احیاء بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں دین کا احیاء کرتے ہیں، دینی روایات کا اور دین کا احیاء ہمارے پیش نظر ہے، اسی کے لیے رجالکار تیار کرنا سکے۔ تو وہ یہ ہے کہ 19 شعبان جولائی میں اگر آپ ایک بار پھر اکٹھ کر لیں اور زیادہ موقع مل جائے گا۔ جو آج مجھے کئی لوگ فون آئے ہیں، وہ آنا چاہتے تھے، لیکن ایک ہفتہ بعد میٹرک کا امتحان ہے، 9ویں کا کہیں پیپر دینے ہیں کہ 10ویں کے دینے ہیں، لیکن انہوں نے معذرتیں کی ہیں، اساتذہ نے چھٹیاں نہیں دی ہیں، والدین نے چھٹی نہیں دی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جتنے لوگ تھوڑے سے وقت پہ آگے ہیں، چاہے وہ کچھ عرصہ بھی یہاں رہے، ان سب کا دل یہاں اٹکا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ یہاں پہ عرصہ جو رہے ہیں، تو وہ یہاں آنے کے لیے بےتاب اور بے چین نظر آئے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے حوالے سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے
اور دین سے محبت ہی ہے جو کہ اس ادارے کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنی ہے۔ تو میں آخر میں صرف 5 ہدایات کرنا چاہتا ہوں، تو بچوں سے سن لیں، نوٹ کر سکتے نوٹ کر 5 چیزیں میں آج کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہر روز سمجھ کے پڑھیں، چاہے ایک ہی آیت اللہ کی کتاب۔ پھر خصوص اگر آپ تفسیر القرآن اور اس کے ساتھ اگر اس بات کتاب کو ملا لیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو خود رستے بھی بتائے گی، اور باقی چیزیں جو ہیں سیرت کا پڑھنا بھی، حدیث کی باقی ہے خود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑیں، اس ادارے کا مقصد بھی بنیادی ہے اللہ کی کتاب کو ہر طرف، جس طرح ہم یہاں دن کا آغاز نماز کے بعد جو ہے پھر ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے، آج تک ہماری یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ ذاتی طور پر بھی صبح قرآن بھی جب تک نہ پڑھ لیں وہ چیز پڑھنے ہمیں پڑھنا گوارا نہیں ہوتی ہے، دبر ہوتی ہے، تو قرآن مجید جو ہے پہلے۔ دوسری چیز جو ہے نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ، اس کا اہتمام کرنا، اور تیسری چیز ہے کسی اجتماعیت کے اندر شامل ہونا۔ اجتماعیت اسلامی طلبہ ہے، طلبہ عربیہ ہے، کوئی بھی اجتماعیت جو ہے اس کے اندر ہونا ضروری ہے، ورنہ بھیڑیا جو ہے نا شیطان کی کچھ لے جائے۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ معلم جو ہے جو کچھ آپ سیکھے آگے سکھائیں، خاص طور پر عربی کے حوالے سے۔ عربی سمجھنے والے، اس کو سکھانے والے اور اس کو بہت کم لوگ ہیں، اس لیے آپ کسی بڑے سے بڑے منصب پہ چلے جائیں۔ یعنی ہمارے پاس CSS اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، ہم ان سے چاہتے تھے، ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کا ہر طالب علم CSS کی تیاری تو کرے نا، چاہے وہ آگے جہاں بھی جائے، ہاں آپ کی اکیڈمی جو ہے اس کی بنیاد اس پہ جو ہے یعنی یہ اہلیت تو پیدا کرے، تو اس حوالے سے ہم پلاننگ بھی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کیا کہیں گے کسی منصب پہ ہو، لیکن آپ کا ایک جو ہے ضروری کام وہ سکھانا ہے، تعلیم دینا ہے، معلم ہے، لیکن اس کو ضرورت ہے کہ ہمیں معلم بنا کے بھیجا، باقاعدہ معلم بنے تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر باقاعدہ معلم نہ ہو تو بے قاعدہ اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے بھائی کو پڑھائے، کسی کو پڑھائے، کچھ نہ کچھ وہ آپ کے پاس ہے بات۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ وابستہ، ہم چاہیں گے تو کہ مسجدوں کا وہ احیاء جو پہلے دور اول میں وہ اس میں امامت کی ذمہ داری، خطابت کی ذمہ داری، درس و تدریس کی ذمہ داری، اور یہ جھاڑو دینے کی ذمہ داری، چندہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری، اس کے پر آپ میں سے ہر ساتھی جو ہے دارالاسلام کی اس کی پہچان کی ہونی چاہیے، تو مسجد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور ہم انشاءاللہ جہاں یہ اساتذہ تیار کریں گے، اور آئندہ ہماری ایک تو نیچے سے نرسری ابھی ہمیں تیار کرنی ہے، تیسری سے لے کر پہلی سے لے کر تیسری تک، یہ ہمارا ہماری اپنی نرسری تیار نہیں ہے، اپنی نرسری تیار ہوگی تو آپ دیکھیں امتزاج کی طریقہ کہاں سے پہنچتے، اور اس کے بعد ہم نے انٹر کالج بھی کم از کم انٹر کالج، اب تو یہ کہ ارادہ یہ ہے، اور انشاءاللہ یہ اسلامی یونیورسٹی بنے گی، عالم اسلام کی یونیورسٹی بنے گی۔ اور بات طلبہ نے سائنس کے حوالے سے کہا ہے، سائنس ہماری ترجیح ضرور ہے لیکن بہت بات ہو جائے، مطلب صرف سوشل سائنسز جو ہے جن میں انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، اس کو اس قوم نے نظر انداز کیا ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ نظر انداز کر کے اس گڑے میں گر رہے ہیں، خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، انسانوں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، انسان کا ٹھیک کرنا، انسان کو راہ راست پر لانا یہ اول ترجیح ہے۔ اس لیے دارالاسلام جو ہے سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، فی الحال ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم صرف لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، تعداد بڑھانے کے لیے، چندہ زیادہ کرنے کے لیے، پیسے زیادہ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، ہم نے سوچا ہوا ہے وہ کام کریں گے جو ضروری ہے، اس مقصد کے مطابق ضروری ہے، اور جو کوئی اور نہیں کر رہا اور بطور خاص ہے کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اسی کو ترجیح دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ مالی معاون کے طور پہ ہم نے سوچا ہے کہ ایسے لوگ جو ہزار روپیہ ماہوار کے لحاظ سے دے سکتے ہو ان کا مالی معاون اپنا بنا لیں، کیونکہ بچے اب بھی ہمیں اب بھی لوگوں کا ہے کہ وہ وسائل نہیں ورنہ ہم بھیجنے کے لیے تیار۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں نے ایک علاقے کا دورہ کیا، بے شمار لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حالت جو ہے لوگوں کی مالی حالت
لحاظ سے. لیکن ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بچہ اگر واقعی اچھا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, اس کے والدین استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, ہم کسی بچے کو محض اس وجہ سے نہیں جواب دیں گے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے اس لیے ہم داخل نہیں کریں. ہم انشاءاللہ داخل کریں گے. اور مجھے توقع ہے کہ اب ہمارے پاس جگہ بھی کم پڑ گئی, ہم ایک ہاسٹل کا پلان بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے 10 سال کے اندر امید ہے یہاں ایک شاندار بلڈنگ بھی آپ دیکھیں گے. اور اس کے مطابق یہ ہے کہ فیکلٹی کو بھی جس طرح سے اور آگے بڑھنا ہے. ہمارے پاس اس طرح حمید صاحب آئے ہیں, اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ساجد سے میں کہہ رہا تھا کہ چلو آپ کے والدین نے مجبور کر دیا ہے BSc کرو اور ریاضی اور سائنس کا خود سنبھالو. اور اس طرح سے جہاں ہم چاہتے ہیں شاید آپ ہی میں سے نکلیں گے. ہمارے ترکی میں ساتھی گئے ہیں, عمر 35 ممالک کے طلبا ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ابھی تو وہ ترکی زبان سیکھ رہے ہیں. اور یہاں اسلامی طلبا کے رکن بھی تھے, ذمہ داری بھی تھے. اس حوالے سے جب وہ آئیں گے اور اس وقت تک اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچیں گے, تو جو مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں کب نتائج نکل گئے. مجھے اب بھی جب ان کی خوبصورت داڑیاں دیکھتا ہوں, یا مجھے پہلے بھی پریشانی تھی کہ اچھا یہ جوان ہوں گے تو کیا ہوگا, میں خود داڑھی شیو کرتا رہا. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. میں قاسم النو میں پڑھایا ہے, وہاں میں جماعت کے ساتھ تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے. اب اس لیے لیکن یہ کہ ہمارے سارے نوجوانوں کو یہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں اور مجھے بھلے لگتے ہیں. یہ ہمارا مستقبل ہے ہمارے ملک کے لیے بھی اور اسلام کے. میں اس وقت معذرت مہمانوں سے میں چاہتا تھا کہ ان کے تاثرات ہم سن پائیں. آخر یہ مسجد میں جب ہم نماز کے بعد تھوڑی دیر پھر بیٹھ جائیں گے, میں چاہوں گا کہ یہ نماز کے بعد یہ اپنی یہ تشریف لائے ہوئے اپنے تاثرات بیان کر دیں. اور اس وقت میں خود ہی دعا کرتا ہوں, دعا کے ساتھ ہم اس میں اس کو درخواست کرتے ہیں. تو آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یا اللہ ہمارے نام کا رحم فرما, یا اللہ ہماری کوتاہی کو معاف کر, یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ جن لوگوں نے وقت نکالا ہے, سفر کیا ہے اور اس ادارے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے, یا اللہ ان کے مال میں, ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے اس ایثار اور قربانی کو قبول فرما. یا اللہ یہ ادارہ جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی, جن اصلی مقاصد سے رکھی تھی, یا اللہ ان مقاصد